پوری دنیا کی بات کریں جو آج حالات پیدا ہو گئے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے انسان بہت چاند پر پہنچ گیا، میں نے کہیں آپ کی مجلس میں ہی سنا تھا، لیکن انسانیت جو ہے، انسانی قدریں جو ہیں وہ بہت زمیندوز ہو رہی ہیں، زمین میں دفن ہو رہی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی اندوہناک ہے، نہایت کربناک ہے. جو لوگ اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، جو ایک خاص تہذیبی شعور رکھتے ہیں، اور تہذیبی شعور ہی نہیں، تہذیبی شعور کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایک روحانی جنبہ بھی موجود ہے، ان کے لیے تو اس وقت بہت ہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اندوہناک صورتحال. اور پوری دنیا میں یہ صورتحال صرف کسی ایک خطے میں نہیں ہے، مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک، امریکہ سے آسٹریلیا تک، ہر ملک میں تقریباً میں گیا ہوں، اور وہاں کے اور ہر قوم و ملت کے لوگوں سے، جی یعنی صرف مسلم گھرانے نہیں بلکہ جو خاندانی عیسائی گھرانے ہیں، ان کے یہاں بھی ایک اخلاقی شعور ہے، فیملی ویلیوز ہیں، اور روحانی تڑپ ہے. اسی طرح جو آرتھوڈاکس جو ہیں ان کے ہاں بھی انسانی قدریں ہیں. اسرائیل کی بات میں نہیں کرتا ہوں، اسرائیل تو وہ ملک ہے کہ جس کے پاس اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جو اور ہندو، جو اور جو ہیں یہودی، وہ اسی طرح ہندو فیملیز ہیں. تو اسرائیل ایسا کیوں ہو گیا؟ ہندو فیملیز ہیں جو واقعی سچے ہندو ہیں، ان کے اندر جو اخلاقی شعور ہے، تہذیبی شعور ہے، وہ بھی قابل قدر و قابل ستائش ہے. تو پوری دنیا میں جو لوگ اخلاقی شعور اور روحانی جنبہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ صورتحال ہے. اکثریت اتنا احساس نہیں رکھتی ہے ان مسائل کا، اس لیے کہ اکثریت ہمیشہ نادانوں کی رہی ہے، اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. دو پائے بہت ہیں، ان دو پایوں میں واقعی آدمی کم ہے، اور آدمیوں میں انسان تو بہت. مولانا الطاف حسین حالی کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، وہ آپ کو سنا دوں. مولانا نے فرمایا تھا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. کیا بات! یہ جو تصور انسان کا اور انسانیت کا ہے نا، یہ اب بالکل مفقود ہوتا جا رہا ہے. یہ صورتحال آپ سمجھیے جب غالب کے زمانے میں تھی اور حالی کے زمانے میں تھی، تو اب تو یہ صورتحال اور بھی سنگین ہو گئی ہے. اس کے اسباب میں سب سے بڑا سبب تو ویسٹرن کیپٹلزم ہے. یہی وجہ، ویسٹرن کیپٹلزم، اس کے سامنے کوئی انسانی قدریں نہیں ہے، انسان کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں. ایک بالکل حشرات الارض کی طرح ہمیں آپ کو سمجھتے، صرف چند دنیا کے چند سرمایہ دار اور سرمایہ پرست ہیں جن کے لیے ان کی اپنی خواہشات نفس کی آسودگی میں ہی سارا فلسفہ اخلاق ہے، سارا فلسفہ انسانیت ہے، سارا فلسفہ تعلیم، سب کچھ جو کچھ آپ سمجھیے وہ ان کی اپنی خواہشات نفس کی آسودگی والی چیز ہے. باقی دوسرے واقعی انسان وجود رکھتا ہے، انسان کے حقوق ہیں، انسان کے اخلاقیات ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے. تو یہ ابھی اسٹرگل ہے جو جاری رہے گی، لیکن بالآخر شکست انہیں ہوگی. اور آپ جیسے لوگ، بہت سے اور لوگ جو کم سے کم ان مسائل کا احساس رکھتے ہیں اور سوچ رہے ہیں اس پر، یہ سوچ یہ ایک نہ ایک دن فتح مند ہوگی. نہیں، اصل میں تمام ترقیات ہم دیکھتے ہیں، چمک دمک، رونقیں، سب کچھ ہے، لیکن کئی بار ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا جو ہے وہ خالی ہے، دنیا کا کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی والی نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. والی و وارث ہے، لیکن وہ بہت بڑا ہے. جسے کہتے ہیں، آپ جیسے کسی انسان کی بات کریں، اس کے سامنے بہت کچھ اس پر ظلم کیا جائے اور پھر بھی وہ خاموش رہے، تو آپ کہتے ہیں یہ بہت بڑا انسان، بڑے دل کا آدمی ہے نا. اللہ تو اکبر ہے نا، اللہ ہے، بہت بڑا ہے، اور وہ ظالموں کو چھوٹ دیتا ہے، ظالم کی رسی دراز کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے یہاں انصاف نہ ہو. تو بس یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا والی ہے، وارث ہے، اس زمین کا والی و وارث ہے،
اور سارے وارثوں کا وارث اللہ ہے. چاہے مختلف زبانوں میں اسے آپ کچھ بھی کہیں، کوئی ایشور کہے، کوئی گاڈ کہے، کوئی یہوہ کہے، کوئی اللہ کہے، لیکن وہ ذات پاک ایک ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں سے جب ملوں تو انہیں یہ بتا سکوں کہ اللہ ہے اور ایک زندہ حقیقت، اور انسان کی کامیابی اس میں ہے، ہر طرح کی کامیابی، کہ وہ اس زندہ حقیقت سے ایک زندہ رابطہ برقرار رکھ سکے. یہ چھوٹے سے جملے میں بہت کچھ ہے. بالکل. اس زندہ حقیقت سے ہم ایک زندہ رابطہ رکھ سکیں تمام تر پریشانیوں کے باوجود. جنگ ہے، جدل ہے، غارت گری ہے، یعنی کہا جاتا ہے نا، وہ عربی تاریخ یا اسلامی تاریخ آپ پڑھیں جو دوسرے پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت ہوئی، بعثت ہوئی، اس سے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا، اور جاہلیت میں لوگوں کی معیشت کا انحصار قتل و غارت گری پہ تھا. ہاں نہیں، آج بھی وہی ہے. بالکل. امریکہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی شام میں اس کی فوجیں کس لیے ہیں؟ امن قائم کرنے کے لیے، یا عراق اور شام سے تیل چرانے کے لیے. آپ ذرا دیکھیں نا، چوری ویسے تو گناہ ہے، جرم ہے، مگر دنیا کی آنکھوں کے سامنے ایک بڑا ملک چوری کر رہا ہے، کنٹینیو چوری کر رہا ہے، اور اگر اس کی چوری کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے تو ادھر ادھر حملے شروع کر دیتے ہیں. تو دنیا کی معیشت کا انحصار تو اس وقت بھی قتل و غارت گری پر ہے، صرف غارت گری پر. ان لوگوں کے منہ پہ جب وہ ہیومن رائٹس اور ہیومن ویلیوز اور مورل سائنس اور مورل ویلیوز وغیرہ کے جملے آتے ہیں نا تو ہنسی آتی ہے، بالکل ہنسی آتی ہے. میں نے اس لیے بات کہی کیونکہ یو این ہو یا اور او آئی سی ہو، تمام ادارے ہم دیکھتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں. سب کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، سب مجبور ہیں. ان میں جو کچھ دانشور ہیں اچھے سچے، کچھ بول دیتے ہیں تو پھر وہ لوگ خود انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی سب باتیں تو جی آپ صحافی ہیں اور ایک بیدار مغز صحافی، تو میں ریفرنسز یا کوٹیشنز میں سمجھ رہا ہوں. تو میں، اور جو ہمارے سامعین ہیں آپ کے، وہ بھی غالباً سب تازہ باتیں ہیں سب کے سامنے، کہ اگر یو این کا سیکرٹری جنرل کوئی اچھی بات کہتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے آپ استعفیٰ دے دیجئے. جی. تو یہ صورتحال ہے. ایک قتل و غارت گری کا ماحول ہے ہر طرح کا، اور ایک ظلم اور جبر اور تشدد، بس یہ ماحول ہے. لیکن یہ ماحول ہمیشہ نہیں رہے گا. اللہ ظالم کی رسی دراز کرتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں انصاف ہے، اور انصاف کا دن ظالم کے لیے بہت شدید. ہم جب مسلمان کی بات کرتے ہیں، ملت کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہے اور ساری چیزوں، تو ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں مسلمانوں کی. آج ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی رہبر ہی نہیں. ایسا نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی، میں انہیں رہبر سمجھتا ہوں، اور مسلمانوں کے رہبر ہیں، اچھے رہبر ہیں، بڑے رہبر ہیں، بیدار مغز ہیں، شجاع ہیں، بہادر ہیں، ہر اعتبار سے قابل تقلید و قابل اقتداء ہیں. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہیں، کیسے کیسے حالات میں انہوں نے امن اور پیس کو برقرار رکھا عراق میں، اور دوسری جگہوں پر بھی ہمیشہ ان کا پیغام امن اور پیس کا پیغام ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں سر پر، اور یہ لوگ یہ نہیں کہ شیعہ ہیں، یہ ساری انسانیت کے لیے سوچنے والے لوگ ہیں. لیکن اب منطقے بنے ہوئے ہیں جی، تو علاقائی مسائل پر ظاہر علاقائی انداز کا ایڈریس ہوتا ہے، انٹرنیشنل مسائل پر انٹرنیشنل انداز کا ایڈریس ہوتا ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہے. اور اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی کچھ لوگ ضرور ہیں، اچھے ہیں، جو سماجی اور ثقافتی اور تہذیبی سطح میں اپنی انسانی خدمتیں انجام دے رہے ہیں، اور یہ خدمتیں رنگ لائیں گی، ایسا نہیں ہے. میں پر امید رہتا ہوں ہمیشہ. بالکل پر امید ہوں کہ سب پر امید رہیں. جی بالکل. مایوسی کفر ہے. لیکن اس کے باوجود جب ہم حالات دیکھتے ہیں، ہم کرنا کیا چاہیے جو حالات ہیں اس میں؟ کیونکہ اگر ہم اپنی ماضی میں دیکھتے ہیں تو پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی تو کردار تھا، کوئی تو اثاثہ تھا، لیکن آج جب دیکھتے ہیں تو مطلب اسی کا نام تو جہاد زندگانی ہے. علامہ اقبال کے دو مصرے بہت مشہور رہے ہیں.
یقین محکم، عمل عمل پہ پہ ہم، ہم، محبت فاتح ہے عالم، علم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیر۔ تو ایک تو یقین، اللہ کی ذات پر یقین اور اپنی ذات پر یقین۔ دیکھیے نا، ڈپریشن میں جاتا ہے انسان تب جب اس کو اپنی ذات سے مایوسی ہو جائے۔ اپنی ذات پر یقین، اپنے اندر کی روحانیت کو باقی رکھنے کی کوشش، اور یہ ہوتی ہے علم اور محبت سے۔ انسان علم حاصل کرے، محبت لوگوں سے کرنا سیکھے۔ اللہ کی خاطر محبت کرنا سب سے بڑی ریاضت ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ سیر و سلوک کیا ہے، یہ ریاضت کیا ہے، یہ تپسیا کیا ہے، یہ جو صوفی لوگ فقیر لوگ کرتے ہیں اور وہ ساری انسانیت کے لیے پھر سوچتے ہیں، یہ ہے کیا؟ سب سے بڑی تپسیا، سب سے بڑی ریاضت یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر سب سے محبت کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، اپنے دشمن سے بھی محبت۔ کیا بات، دوست سے تو محبت سبھی کرتے ہیں، دشمن سے بھی کرے تب بڑی بات، تب بڑی بات ہے نا۔ تو محبت سے قدم آگے بڑھے، دانشوری اور دانش مندی کے ساتھ، انسان احمق نہ ہو، بے وقوف نہ ہو، ذہانت کو پروان چڑھائے، علم حاصل کرے اور محبت کرے سب سے۔ اور پھر زندگی میں نشیب و فراز تو آتے ہیں، اور نشیب و فراز سے مردانہ وار گزرنے کی کوشش، انشاءاللہ کامیابیاں قدم چلیں۔ نہیں بالکل، یہ محبت والی بات نہیں تو ایک اور عالمی سطح کی بات، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جس پہ مسلمانوں کی طرف سے بہت ری ایکشن ہوتا ہے، خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بھی گستاخی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا قرآن مجید کی شان میں گستاخی، تو اس کو لے کر کے بڑا جذباتی رد عمل ہوتا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان سے لے کر کے دوسرے ممالک تک ایک بڑا عجیب سا، تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا کس طریقے سے دفاع کیا جائے کہ لوگ یا تو ان کے ہاں علم کی ہم پہنچا نہیں پائے، یا ہے سب سے کیا؟ بڑا دفاع عمل ہے۔ جی، انسان خود عمل کرے، قرآن کی تعلیمات پر، حضور علیہ السلام کی سیرت پر خود عمل پیرا رہے، حالات جیسے بھی ہوں وہ خود ہمت نہ ہار جائے، سب سے بڑا دفاع تو یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جذبات تو ہوتے ہیں، جذبات جب مجروح ہوتے ہیں تو انسان دل ملاتا ہے، کراہتا ہے، لیکن اس پہ صبر و ضبط کے پہرے لگا کر پازیٹیو انداز سے دوسروں کی نادانی کو دور کریں۔ اصل میں بہت سے وہ ہیں جنہیں غلط فہمیاں ہیں، غلط انفارمیشن دی گئی، غلط ثقافت ہے ان کی، یعنی اچھی طرح واقف نہیں ہے قرآن کے پیغام سے، حضور علیہ السلام کی سیرت سے، انہیں واقف کرائے ڈائلاگ۔ اور دوسری بات یہ کہ صبر و ضبط کے ساتھ ان کی نادانی دور کرتے ہوئے خود عمل پیرا رہ کر، اور ایک بات جو میں بہت پہلے سے کہتا آیا ہوں، لکھتا آیا ہوں، کہ ری ایکشن پر ری ایکشن کرنا یہ ایک سلسلہ چلا ہے۔ کسی نے کچھ کہا، اس کے ری ایکشن میں آپ نے کچھ کہا، اور پھر آپ کے ری ایکشن میں اس نے کچھ کہا، اور پھر اس کے ری ایکشن، اب یہ نامتناہی سلسلہ چل رہا ہے۔ بالکل، ایسے ماحول میں سب سے بڑا ایکشن یہ ہے کہ انسان ری ایکشن نہ کرے۔ تو پالیٹکس بھی نہیں ہوگی اس پہ، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک نادان شخص کچھ کہہ رہا ہے، آپ تم کہتے خاموش کب ہیں۔ تک خاموش ہیں؟ نہیں، الباطل، یہ ہمارے معصوم اماموں نے ایک اصول دیا ہے، الباطل یموت بترک ذکر، باطل کا ذکر چھوڑ دیجیے خود ہی مر جائے گا۔ واہ! تو نان ایشوز کو لوگ ایشو بناتے ہیں، آپ اس کو ایشو نہ بنائیں اور نان ایشو کو نان ایشو رہنے دیں۔ آپ کو کتنے بڑا ایشو بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں، آپ کہیں یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ اس کی عملی مثالیں بہت ہیں میری زندگی میں، جس سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا، یہ سیاسی اور ملی اور قومی۔ اس وقت محدود ہے تو میں بہت مثالیں نہیں دے سکتا، لیکن یہی ہے کہ ایک جبری ری ایکشن جو ہوتا ہے اس سے بچیں، اور اختیارانہ طور پر ری ایکشن سے پرہیز کریں، تو یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ ایکشن ہے۔ بالکل۔ ایک آخری سوال آپ سے، کہ عام طور سے جب بھی مشکلات آتی ہیں، خاص طور سے قوم میں، ملت میں، تو یا تو قیامت کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ قیامت بس آنے والی ہے، اور یا تو یہ کہا جاتا ہے امام کا ظہور، اگر تشیع ہے تو کہتے ہیں کہ امام کا ظہور ابھی نہیں آنے والی ہے، قیامت ابھی بہت دور ہے، اور
ظہور میں بھی ابھی فاصلہ ہے، وقت ہے، اور قیامت آنے والی ہو تب بھی ہم حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، ایک حدیث ہے، اس کا مضمون آپ کو سنا دیتے ہیں اپنی زبان میں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت آنے والی ہو تب بھی، ایک دن باقی ہو قیامت، جو کام تمہیں کرنا ہے نارمل وہ کرنا۔ اگر تم بیج بونا چاہتے ہو، ایک پیڑ لگانا چاہتے ہو، تو تم لگاؤ یہ سوچ کے نہ لگاؤ کہ کیا ہوگا کل تو قیامت آ جائے گی، پیڑ کیوں لگائیں، نہیں لگاؤ۔ کیا بات، کیا میسج ہے، یہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میسج ہے۔ زندہ رہو، یعنی زندگی کی علامت جو ہے یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں، گھبرائیں نہیں کسی چیز سے۔ قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، پھر وہ کام کریں گے جو قیامت میں کرنے کا ہے۔ ابھی تو ہمیں جو کرنا ہے، یعنی جو آپ کو ذمہ داری ہے وہ آپ کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کو بار بار کرنا ہے۔ یہ مایوسی قوم میں ہر وقت جو ہے مایوسی یہ کیا ہے، کیوں آ گئی مایوسی؟ کیا نادانی، جہالت اور زندہ خدا سے زندہ رابطہ نہیں۔ زندہ خدا سے زندہ رابطہ رکھیے، کبھی مایوسی آپ کے قریب نہیں آئے گی، جسے کہتے ہیں پھٹکے گی نہیں آپ کے قریب مایوسی۔ بالکل مضبوطی سے زندگی کے کارواں میں شامل رہیں اور آگے بڑھتے ہیں، جو وقت کا تقاضا ہے وہ کرتے رہیں۔ میں ایک اور لطیف تعبیر ہے اس کی تشریح دے دوں۔ عام طور پر لوگ نادانی میں ابن الوقت کے کلمے کو نگیٹو کنوٹیشن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور پرسیو کرتے ہیں، فلاں تو ابن الوقت۔ بالکل۔ لیکن صوفیاء کرام کے ہاں بھی ایک سلسلے میں ابن الوقت کی اصطلاح موجود ہے، اور ابن الوقت پازیٹیو سینس میں ہے۔ بالکل ابن الوقت کے معنی ہے کہ انسان جس ظرف حیات میں ہے اس ظرف کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ مثبت جو وقت کا تقاضا ہے آپ وہ پورا کریں۔ اگر وقت کا تقاضا آپ پورا کریں گے تو آپ ابن الوقت۔ نہیں، بالکل یہ نئی چیز آپ نے بتائی، کیونکہ ہم لوگوں نے ڈپٹی نذیر احمد کا جو مقبل تھا ابن الوقت، اور یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے وہ نہیں، اس کو یہ کہا گیا کہ سر سید احمد خان